بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحائف کا تبادلہ یہ دین اسلام کا حسن ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ امت مسلمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے بے مثال امتیازات عطا فرمائے ان میں سے ایک ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کسی کے تحفے کو کس حد تک حقیر سمجھنا چاہیے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب البیوع باب ہے منقولہ تحائف کا عطیات کا، 3046ویں حدیث کتاب میں اور 13ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحادوا فإن الهدیۃ تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة رواہ الترمذی۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس حدیث کی سند کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو ضعیف ہے، اور وہ ضعیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو معشر نجیح السندی جو کہ ضعیف ہے۔ سنن ترمذی میں یہ روایت 2130ویں حدیث کے تحت موجود ہے، لیکن اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہمیں مل جاتا ہے۔ ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابو معشر جس کا نام نجیح تھا وہ بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان پر جو اعتراض ہے وہ ان کے حافظے کی وجہ سے ہے، ان کے کردار کی وجہ سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس لیے کہ ہدیہ دل کی کدورت کو دور کرتا ہے، اور کہ پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر مت سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ معزز خواتین و حضرات، جو اصل میں بات سمجھنے والی ہے وہ یہ نہیں کہ کسی نے ہدیہ کیا دیا ہے، بلکہ اصل بات قابل غور یہ ہے کہ وہ جو دینے والا ہے وہ کس سوچ، کس فکر، کس جذبے اور کس محبت کے ساتھ ہمیں ہدیہ دے رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنیادی طور پر یہی بات سمجھائی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ ہدیہ کون دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کس جذبے کے تحت دے رہا ہے۔ اور حدیث اگر کہ سند کے اعتبار سے تو صحیح نہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ واقعی تحفے تحائف کا تبادلہ، اس سے باہمی پیار، محبت، چاہت، الفت وغیرہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ ہدیہ لینے والے کو، نہ تحفہ لینے والے کو برا محسوس کرنا چاہیے کہ یہ مجھے کیا دے رہا ہے، اور نہ دینے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی اوقات سے بڑھ کر دوں، کیونکہ اس سے بھی معاشرے کا توازن خراب ہوتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے نشر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کی طرف سے محبت بھرے کمنٹس کا منتظر رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے بھی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔